اور خواجہ پیا بھی درود و سلام والے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ درود و سلام والا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ آپ کو صرف اہل سنت والجماعت میں ملے گا، اور اہل سنت والجماعت میں ہی بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کو نظر آئیں گے. باقی فرقوں میں درود و سلام کا سلسلہ نہیں، اور نہ ہی بڑے بڑے پائے تک کے اولیاء اللہ نظر آتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت پہ قائم رکھا، اور مرتے دم تک قائم رکھے، اور اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سیدنا غریب النواز اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ کامل اولیاء بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر آپ ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے. غریب نواز یہاں بزنس کرنے کے لیے نہیں آئے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے، لوگوں سے جھگڑا فساد لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنا سکہ بٹانے کے لیے نہیں آئے. پھر آئے کیوں؟ کہ ہمارے قبلہ حضرت فرماتے ہیں مدینے سے چلی اجمیر پہنچی ہر طرف پھیلی، میں وحدت کی ندی ہے صاف ستھری اور میٹھی میٹھی ہے. میں وحدت کی یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا یہ پرچم لے کر کے ہندوستان آئے اور ہندوستان والوں کو صحیح راستہ دکھا دیا، ہندوستان والوں کو اللہ تک پہنچا دیا. صرف اسلام کی دعوت لے کر آئے، اور آپ کے نظر کرم سے ہماری کئی پشتیں گزر چکی، وہ ایمان لائے سرکار غریب نواز پر، اور غریب نواز کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، اور ہندوستان میں ہے. سیدنا غریب النواز اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہے. سلیم صاحب نے پڑھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے بھی ہے. سب زندہ ہے، اور کیوں نہ ہو؟ کہ آپ نے سنا نہیں وقت کا بادشاہ شہنشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، یا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ولی گزرے اللہ کے. یہ ان کا ہسٹری غلط بتاتا ہے، ان کا ہسٹری اورنگزیب کو ظالم بادشاہ بتاتا ہے، لیکن اورنگزیب کے کیریکٹر کا آپ سٹڈی کریں گے تو اورنگزیب جیسا ولی صفت اس زمانے میں بہت کم پایا جاتا ہے. شریعت محمدی کا پورا پابند، قرآن کریم کا پورا پابند، نماز کا پورا پابند. اور خاص بات اورنگزیب رحمت اللہ علیہ میں یہ تھی کہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے ذاتی طور پہ 1 روپے میں سلطنت کا خرچ نہ کیا خود کے لیے. جانتے ہیں آپ اورنگزیب کا گزارا کیسا ہوتا؟ قرآن شریف لکھا کرتے ہاتھوں سے، ٹوپیاں بنایا کرتے، اور جو حلال کی کمائی ہوتی اس سے اپنا گزارا کیا کرتے، وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود. قوم کا ایک بھی پیسہ اپنے لیے خرچ نہ کیا، جو حلال کا تو وہی خرچ کیا، وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. اور یہ مسلم حقیقت ہے کہ جہاں پر مرد مجاہد سویا ہے، جہاں پر اولیاء اللہ کی مزار ہے نا، وہی درگاہ ہے، باقی چھلا ہے. چھلے کو جانے کا شریعت نے حکم نہیں. کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو میرے آقا نے شریعت میں مسئلہ بتایا وہ مسئلہ ہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا پھر لوگوں کو اتنا فیض کیسے مل رہا ہے، اتنی بھیڑ کیا ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہم کو اس سے لینا دینا نہیں. اسلام کیا کہتا ہے کہ جہاں پر بزرگ دفن ہے وہیں پر اس کا مزار ہے، باقی سب چھلے، اور شریعت میں چھلے کی اجازت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے ہر درگاہ پر جاتے کہ نہیں جاتے تھے، اور ان کی ایک عادت تھی سلام کرتے تھے مزار میں.
درگاہ پر کیا کرتے؟ سلام کرتے. سلام کا جواب آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو آپ بتائیے کیا کرتے تھے اورنگزیب؟ نکال دیتے تھے اس مزار کو، ہٹا دیتے تھے، چھلنا نہیں چاہیے. اور جو ولی اللہ ہوتا تھا، جو واقعی درگاہ ہوتی تھی، وہاں سے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے سوال کا جواب آتا تھا، اور جہاں سے نہیں آتا تھا یہ اس کو ہٹا دیتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر ولی اللہ سویا ہے وہی اس کا مزار ہے، باقی چھلا ہے، چھلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کو. ان لوگوں نے بنائی باتیں ہیں. اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ولی ہونے کے باوجود، میں بتانے لگوں تو پورا وقت اورنگزیب پر ہی جائے گا، ولی ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ انجانے میں آپ سے غلطی ہوئی گئی. صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ، پھر کبھی بتاؤں گا، میں پھر کبھی یہ واقعہ بتاؤں گا، لیکن آج جو مجھے بتانا ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں بھی گئے، خواجہ کے دربار میں بھی گئے، جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ہندل ولی سرکار ہے، عطائے رسول ہے، اللہ رسول کے حکم سے آئے ہیں، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. سب کا عقیدہ تھا اس زمانے میں. پھر بھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ گئے خواجہ کے پاس، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب نہیں. پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بار بھی قبر انور سے جواب نہیں. تیسری مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری مرتبہ خواجہ پیا کا جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورنگزیب رحمۃ، تیسری مرتبہ جواب آیا. کیوں بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے خواجہ صاحب نے 2 بار نہیں سنا کیا؟ تیسری بار ہی سنا کیا؟ نہیں. اللہ والے ہوتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں، اے آرامگیر بادشاہ، اے بادشاہ، یاد رکھنا ہر ولی کی آزمائش نہ لیا کرو، ہر ولی کی آزمائش نہ لیا کرو. ولی میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی کم درجے کا ہوتا ہے، کوئی بیڈل درجے کا ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی فنا فی اللہ ہوتا ہے، کوئی فنا فی الرسول ہوتا ہے، کوئی مجذوب بھی ہوتا ہے. ہر ولی ایک جیسا نہیں. اے اورنگزیب، ہر ایک کی آزمائش نہ لیا کرو. تمہارا جب پہلا سلام آیا تو میں مکہ مکرمہ میں تھا. کہا تھا مکہ مکرمہ میں تھا. دوسرا جواب آیا تو مدینہ منورہ میں تھا. اور تیسرا جب تمہارا سلام آیا تو جواب دینے کے لیے میں اجمیر شریف پہنچا. یہ روحانی معاملہ ہے ایمان والو. اتنا جلدی وقت کیسا طے ہوا ہوگا، سوچنے والی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 1 منٹ رکے ہوں گے، 2 منٹ رکے ہوں گے، 5 منٹ رکے ہوں گے. اورنگزیب کیا اتنے جلدی آپ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے اجمیر شریف؟ اللہ نے چاہا تو کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے چاہا نا تو پلک جھپکنے سے پہلے جائے اور آئے. اللہ نے اتنی قدرت دیا نا اولیاء اللہ کو، تو پلک جھپکنے سے پہلے جائے اور آئے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سننے والے کو بڑا تعجب لگتا ہے، اور عقل چلانے والے یہاں تک چلاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے 5 منٹ میں مکہ، 5 منٹ میں مدینہ، 5 منٹ میں اجمیر شریف. ارے اللہ نے چاہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، کب بھی ہو سکتا ہے. جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر، کیا آپ جانتے نہیں میرے پیارے آقا کا جب دندان مبارک شہید ہوا اور خون نکلنے لگا جنگ احد میں، تو زمین پر گرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت؟ کچھ سیکنڈ یا منٹ. جبرائیل وہاں تھے سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں سے اوپر. اللہ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ جاؤ میرے محبوب کا خون مبارک زمین پر گرنے سے پہلے اسے اٹھا دو. جبرائیل امین کتنے سپیڈ میں آئے ہوں گے سدرۃ المنتہا سے، کچھ پل میں تشریف لائے اور آپ کے خون مبارک کو اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ قدرت دے دے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے.
اس میں تعجب کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آنکھیں جھانک کر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے خواجہ پیا نے تو اسلام کا ڈنکا بجایا ہے ہندوستان میں۔ آپ دین کی دعوت تو دیتے تھے، کچھ لوگ ایمان والے ہونے کے بعد آپ نے کہا چلو ساتھیوں اب ہم دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلائیں گے۔ چند آپ کے چاہنے والے نکل پڑے، اجمیر شریف سے دور بستی میں آپ چلے گئے، تو تمام بستی والے اپنے گھر بار چھوڑ کر کے بستی سے باہر، غریب النواز کے ساتھ ہی پوچھتے ہیں اے بستی والوں تم باہر کیوں آ رہے ہو اپنے گھر دار چھوڑ کر؟ بستی والے کہتے ہیں جنگل میں آگ لگی ہے۔ کیا؟ جنگل میں آگ لگی ہے، ہماری بستی سے قریب ہے وہ جنگل، اور وہ آگ پھیلتے پھیلتے کہیں ہمارے گھروں کو نہ گھیر لے اور کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے ہم نے سب سامان چھوڑا، جو تھا سونا چاندی زیورات وہ لے کر ہم نکل پڑے، اس لیے کہ ہم اس آگ سے اپنی جان کو بچا سکیں۔ اور غریب نواز اسی بستی میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے۔ سیدنا غریب النواز کہتے ہیں اے بستی والوں رکو، اے میرے عاشقوں میرے ساتھیوں چلو میرے ساتھ۔ کدھر؟ آگ کی طرف، آگ کی طرف۔ ساتھیوں میں سے جس کا پکا تھا نا ایمان وہ تو ساتھ ہی ساتھ، جس کا تھوڑا کچا تھا نا وہ پیچھے پیچھے، جائے کہ نہیں جائے کہ نہیں جائے کہ نہیں، آگ تو 15 قدم پر ہے، یہ تو کہہ رہے چلو میرے ساتھ۔ اب بستی والے تو اور پیچھے، غریب النواز آگے بڑھ رہے ہیں، چند آپ کے عاشق آپ کے پیچھے ہیں، کچے عاشق اس کے پیچھے ہیں اور بستی والے اس کے پیچھے ہیں۔ بستی والے تو آگے بڑھے نہیں، غریب النواز جب 15-20 قدم قریب پہنچے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، صرف اپنے کھڑاؤں کو اشارہ کیا۔ کھڑاؤں سمجھتے ہیں نا؟ نالین، چپل، چپل اپنے لفظ میں اپنی کھڑاؤں کو اشارہ کیا اور کھڑاؤں کو ایسا پیر سے آگے ڈال دیا۔ یہاں آگ ہے، آخری نوک، کھڑاؤں یہاں پہنچی۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، ولی کی کرامت دیکھیے، غریب النواز کی کرامت دیکھیے۔ جیسے ہی کھڑاؤں آگ کے قریب پہنچی، آگ کی کیا مزہ ہے کہ اس کے آگے بڑھے، بلکہ آگ پیچھے پیچھے سرکنے لگی، سرکتے سرکتے پوری کی پوری ٹھنڈی ہو گئی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔